بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو شہباز شریف کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کی عوام کو نقصان ہوا، 25 کروڑ لوگوں کو نقصان ہوا، اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوا، پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی، سیاست تباہ و برباد ہوئی، فارن پالیسی لیول کے اوپر تباہی اور بربادی پھری، اور اب جاتے جاتے دہشت گردی کا اضافہ، دہشت گردی کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں، یہ پاکستان کو پروجیکٹ شہباز شریف کا اتنا مہنگا پڑا ہے کہ پاکستان کے اگلے 70 سال، اگلے 50 سال بھی کم ہوں گے اس ریکوری کے لیے جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے تمام کی تمام چیزوں کو خود کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا، وہ چاہے سیکیورٹی کے معاملات ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے معاملات ہوں، اکنامک سچویشن ہو، اکنامک فرنٹ ہو، آئینی اور قانونی معاملات ہوں، یا پھر پاکستان کے اندر نگران حکومت اور اس کے بعد الیکشن کے معاملات ہوں۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم سیناریو ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جو پاکستان کے اندر اس ٹائم سچویشن بن گئی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہیں سے سارے معاملات آپ کو سمجھ آنے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو 8 اگست ہے اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو ہونی ہے، وہ قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہونی ہے، اور سندھ اور کے پی اسمبلی، سندھ اور بلوچستان اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، کے پی اور پنجاب اسمبلی دونوں پہلے ڈیزالو ہو چکی ہیں۔ اب ان کی باری ہے، یہ ڈیزالو ہونی ہے، اس کے بعد پاکستان میں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور جو الیکشن کا اعلان کرنا ہے وہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پاور ہے۔ اب الیکشن کمیشن جس وقت یہ حکومت چلی جانی ہے، الیکشن کمیشن کو پھر کون کنٹرول کرے گا آپ سب جانتے ہیں، اس کو بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ ہی اپنے سارے معاملات ہاتھ میں رکھے گی، اور آگے الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے مینج ہونے۔ دیکھیں، اس کے اوپر ابھی بھی کام شروع ہو گیا ہے، ابھی بھی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ پرویز خٹک کو لانچ کیا گیا، وہ کمپنی بھی نہیں چل رہی، وہ پارٹی بھی نہیں چل رہی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور شروع ہوتے ساتھ ہی فارغ ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے جہانگیر ترین کی پارٹی، وہ بھی پارٹی شروع ہوئی تھی اور شروع ہوتے ساتھ ہی مر گئی، شروع ہوتے ساتھ ہی فارغ ہو گئی، نہ اس کے اندر کوئی بندہ آیا، نہ اس کے اندر کوئی لیڈر آیا، نہ اس کے اندر کوئی ووٹر آیا، نہ سپورٹر آیا، نہ کوئی ورکر آیا، اور خود سے 4-5 بندے بٹھا کے آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی پارٹی ہم نے لانچ کر دی ہے۔ اس طرح سے پارٹیاں لانچ نہیں ہوتی، اس طرح کی پارٹیاں نہیں بنائی جاتی، اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ آخرکار یہ جو 3-4 بڑے نام ہیں، ان میں سے ہم نے کسی ایک شخص کو پاور دینی ہے، اقتدار دینا ہے، اور اس کو آزمانا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، کیونکہ اب اس میں 3-4 جو بڑے نام ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے اندر اب آصف زرداری چاہتا ہے کہ میں بلاول کو لے کر آؤں وزیر اعظم۔ اب بلاول تو اس کیلیبر کا نہیں آدمی، بلاول کے اندر وہ اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، بلاول کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ملک پورا چلا سکے۔ فارن منسٹر کے طور پر اس نے باہر کے جو دورے کیے ہیں، اس میں جا کے صرف ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں اور ادھر ادھر کی چیزیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دورے میں فارن پالیسی لیول پہ جو تباہی اور بربادی پھیری ہے، بلاول کو یہ ایک اچیومنٹ بتا دے کہ باہر وہ گیا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں، فلانے ملک سے انویسٹمنٹ لے کر آیا، فلانے ملک کے ساتھ اس نے اس طرح سے ڈیل کیا۔ افغانستان کا اب اتنا بڑا معاملہ کھلا ہے، اس میں تو بلاول بھٹو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ریئل ایشوز ہیں۔ جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی ریئل ایشو آتا ہے، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، تب پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوتی ہے، تب آپ کو یہ سیاستدان دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کو سمجھنا، ان کو دیکھنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا، اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا، اور آنے والے معاملات، آنے والے فیوچر کے مطابق فیصلے کرنا، یہ ان کے پاس طاقت اور اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں جاتی۔ اب افغانستان کا معاملہ ہے، یا انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، یا ایران کے ساتھ، تو اس کے اندر فارن منسٹر تو نہیں گیا، فارن منسٹر نے بس یاشی مارنی تھی، دورے کرنے تھے، سیر سپاٹا کرنا تھا، اور اس طرح کی چیزیں۔
اس کے علاوہ تو وزیر خارجہ سے کوئی کام نہیں لیا گیا یا وزیر خارجہ نے کوئی کام نہیں کیا. اگر کوئی اچیومنٹ ہوتی تو وہ سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان نے، کہ فارن منسٹر نے، جو وزیر خارجہ ہے اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا. کچھ بھی سامنے نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. ان کی اس قدر اہلیت اور قابلیت ہے ہی نہیں کہ یہ کچھ کر سکیں. اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی مرضی کا آدمی، ایک ایسا قابل آدمی، ایک ایسا وزڈم والا آدمی، ایک ایسا سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہم نے لے کر آنا ہے تاکہ وہ ملکی معاملات بہتر کرے، نہ کہ تباہی اور بربادی پھیرے، نہ کہ ملک کے اندر جو ان لوگوں نے حشر کیا ہے اس میں آ کے اضافہ کرے. اس وجہ سے یہ اب فیصلہ ہو گیا کہ 8 اگست کو تو اسمبلی ڈسالو کرنی ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اسمبلی ڈسالو کرنا زیادہ اہم نہیں ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ حکومت گھر جائے گی، جان چھوڑے گی، ملک کی بھی، عوام کی بھی، تب کچھ ریلیف ملنا ہے. اگلی حکومت، اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوتا ہے اور اس کو کتنی دیر تک چلانا ہے، اس کو کتنی دیر تک لے کے چلنا ہے، اس کو کتنا لمبا کھینچنا ہے، یہ فیصلے بعد میں ہونے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ آگے الیکشن میں کیا ہوگا. اور الیکشن ہوتا ہے تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا یہ چانس لگنا ہے، عمران خان کا یہ موقع لگنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان میں سب سے پاپولر آدمی، اور پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ فارن پالیسی لیول پہ، سیکیورٹی لیول پہ اور فائنانس لیول پہ کسی کو سمجھ بوجھ ہے، وزڈم والا آدمی ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو. دیکھیں، جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے چیزوں کا، نہیں، اس کے پاس وزڈم ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، ویژن ہوتا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے، ملکی معاملات کے اوپر وہ فیصلے کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، قوموں کو اٹھاتا ہے، ملکوں کو اٹھاتا ہے. یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ٹاسک ہوتا ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر بنا دیے جاتے ہیں کاروباری لوگ، یہاں پر بنا دیے جاتے ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، جن کا شوگر مافیا ہوتا ہے یا لینڈ مافیا ہوتا ہے یا اس طرح سے کوئی کاروباری لوگ ہوتے ہیں. وہ آ کے ملک نہیں چلا سکتے. ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں، ملک چلانا ان کے بس کا روگ نہیں. ملک چلانے والا جو مٹیریل ہے وہ اور ہوتا ہے، ملک چلانے والا دماغ ہی اور ہوتا ہے، ملک چلانے والی جو شخصیت ہے وہ اور ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف عمران خان میں نظر آ رہی ہے. عمران خان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے کیونکہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، عوام کی حمایت ہے، عوام کی مینڈیٹ ہے، اور عوام نے اس کو مینڈیٹ دینا ہے. اس وجہ سے اس نے وزیر اعظم بننا ہے.